سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یک زمان صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ہم ایک عظیم خانقاہ میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، کیونکہ خانقاہ وہ جگہ ہے، اللہ اکبر، کہ جہاں مولوی آتے ہیں اور مولا بن کر نکلتے ہیں۔ مولا روم نے تو یہی تو فرمایا تھا کہ میں تو اس وقت تک مولوی تھا جب تک کہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ آیا، اور اس سے پہلے وہ کہاں تھے؟ مدرسوں میں تھے، بلکہ ایک اچھی خاصی یونیورسٹی چلا رہے تھے، بہت جید عالم تھے۔ مگر جب حضرت بابا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور واقعہ ہے کہ ان کی ایک محفل کے قریب سے گزرے اور یہ درس نظامیہ پڑھا رہے تھے، تو اللہ والوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ ان کے پاس قال کی بجائے حال ہوتا ہے، قال ہوتا ہے مگر ان کا حال جو ہوتا ہے وہ اس پر غالب ہوتا ہے۔ ایک عالم دین کا کام کیا ہے کہ وہ تمہیں سنتیں سکھائے گا، بتائے گا کہ اس طرح کھانا سنت ہے، اس طرح بیٹھنا سنت ہے، اس طرح اٹھنا سنت ہے، اس طرح لباس پہننا سنت ہے۔ مگر ولی وہ قال کا محتاج نہیں ہے۔ ولی کے کسی بھی عمل کو آپ دیکھیں گے تو اس کے عمل کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ لو گے کہ یہ سنت رسول ہے۔ ان کے نزدیک جو سنت کی پابندی ہے، اللہ اکبر، خواجہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت جلیل القدر بزرگ گزرے ہوئے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے کہ وہ خواجہ فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے، تو وضو کرتے کرتے ان سے ایک سنت ترک ہو گئی۔ وہ ہوا یہ کہ کوئی وضو کا ایک پارٹ جو ہے، جسم میں جو وضو کے لیے ایک پارٹ ہوتا ہے جسے 3 بار دھونا سنت ہے، تو غلطی سے ایک بار چھوٹ گیا اور 2 ہی بار دھویا۔ جب 2 بار دھویا تو دل میں خیال آیا کہ دھویا کہ نہیں دھویا، پھر کہہ رہے وہاں تھا کہ وضو تو ہو جاتا ہے۔ رات کو خواب میں آئے، کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کے قانون بہت الگ ہوتے ہیں۔ عاشق اپنے نزدیک مباح مستحب کو بھی وہ ترک نہیں کرتا۔ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کا یہ مہینہ ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ سنت کی پابندی کرو یہاں تک کہ کوئی مستحب بلکہ ادب بھی فوت نہ ہونے پائے۔ ارے محبوب الہی تو ان کے ادب کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آج میں نے جمعہ میں ایک بات بتائی تھی، جو حضرات ہو گئے انہیں پتا ہوگا کہ آپ کا ایک لقب ہے نظام الدین اولیاء۔ کیا نام ہے؟ نظام الدین اولیاء۔ ایک لقب ہے محبوب الہی۔ محبوب الہی مشہور زمانہ لقب ہے، نظام الدین اولیاء بھی مشہور ہے، مگر یہ محبوب الہی کا لقب آپ کو ملا کیسے؟ حضرت میر سید جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر المعانی میں لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریائے نیل میں سفر کر رہا تھا، کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، تو میری کشتی میں میرے ساتھ سفر میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے 2 شخص ایسے گزرے ہیں جنہیں مقام محبوبیت عطا کیا ہے۔
دو شخص. عرض کیا حضور وہ کون سے دو شخص ہیں؟ تو خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی. آپ اندازہ لگائیے کہ محبوب الہی کا درجہ کیا ہوگا. وہ محبوب الہی جنہیں ہم نظام الدین اولیاء کہتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ نظام الدین ولی ہونا چاہیے؟ اولیاء تو جمع ہے، ایک وچن نہیں بہو وچن ہے. جب کہیں سارے اولیاء ہوتے ایک سے زیادہ تو انہیں اولیاء کہتے، ایک سے زیادہ ولی ہوتے. تو آپ کے نام کے ساتھ اولیاء کیوں، ولی کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے اصل جو آپ کا لقب تھا وہ نظام الدین محبوب اولیاء لقب تھا. کیا لقب تھا؟ محبوب اولیاء، یعنی جتنے اولیاء ہیں ان سب کے وہ محبوب ہیں. اللہ کے تو محبوب بھی ہے، اولیاء کے بھی محبوب ہے. اور محبوب کیسے ہوئے کہ جب سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء بہت سید عالم تھے، اس وقت کے ان کے ٹکر کا کوئی عالم تھا ہی نہیں. درسی جتنی کتابیں تھی وہ ازبر انہیں یاد تھی. 40 جلدوں تک کی کتابیں بھی کوئی بھی آپ حافظ ہو جایا کرتے تھے، اتنے سید عالم تھے. جب قدور شریف پڑھی تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا آج تمہارے سر پہ دستار باندھنی ہے. گھر پہ گئے، والدہ سے کہا ایک امامی کا انتظام کیا جائے. بہت محنت و مشقت کے بعد گزارا کرتی تھی آپ کی والدہ، جن کا نام زلیخا تھا. والدہ نے سوت کاٹ کر اپنی زندگی کا گزارا کرتی تھی. محبوب الہی کا اسی میں ٹفن بن جایا کرتا تھا جب وہ مدرسے کے لیے نکلا کرتے تھے. سوت بیچا اور ایک سوتی امامہ لیا. اور جب نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب آپ پہنچے اپنے استاذ محترم کی بارگاہ میں تو اس وقت بہت سارے اولیاء کرام بھی تھے. اللہ اکبر. ان کے سر پہ جب دستار باندھنا شروع کیا یعنی امامہ شریف، تو دستار کا جب ایک راؤنڈ لیا تو جیسے پہلا راؤنڈ لگا آپ جھک گئے اور ایک ولی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جھک کر ان کے قدموں کو بوسا لیا. کون؟ نظام الدین اولیاء. اور محبوب الہی اللہ کی طرف سے گویا خطاب آپ کو تھا. آپ اللہ کے محبوب الہی سے ہی مشہور ہیں. ایک ہے محبوب سبحانی غوث اعظم اور ایک ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء. جب دوسرے امامے کا جب دوسرا راؤنڈ لیا تو اس وقت بھی آپ نے قدم بوسی کی. جتنے راؤنڈ لگے، جتنی بار راؤنڈ لیے اتنی دیر تک آپ قدم بوسی کرتے رہے. جتنے اولیاء کرام تھے سب کو یہ ادا پسند آ گئی اور سب کی زبان پر آپ کی تعریف ہونے لگی، آپ کی سادگی کے چرچے ہونے لگے، آپ کی عاجزی، تواضع. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی. تو سب اولیاء کرام کے آپ محبوب ہو گئے. تو اصل لقب جو تھا وہ نظام الدین محبوب اولیاء، مگر کثرت استعمال کی وجہ سے زبان سے یہ جو بیچ میں جو آ گیا محبوب وہ لفظ نکل گیا اور وہ نظام الدین اولیاء کے نام سے زبان پہ دشوار ہو رہا تھا. تو ہر کوئی تو مطلب اتنا لمبا چوڑا نام لینے والا نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ نام نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہو گیا. ورنہ اصل جو آپ کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ نظام الدین محبوب اولیاء. اور دوسرا لقب جو ہے آپ کا وہ محبوب الہی. تو یہ جو مطلب ادب کیا ہے، یہ نظام الدین اولیاء فرماتے کہ ادب فوت نہ ہونے پائے. آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوتے اور خانقاہ سے باہر ایک کتا گزرتا، آپ کھڑے ہو جاتے. شاہ عبد الواحد بن گرامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ سب سنابل شریف میں اسے روایت کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے. مریدین نے کہا حضور کئی بار دیکھا کہ یہ کتا جب گزرتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ باتیں خانقاہ کس لیے کرو کہ آپ ایک خانقاہ میں بیٹھے ہوں. الحمدللہ میرا بھی واسطہ خانقاہ سے پڑا ہے. تو فرمایا جب پوچھا کہ حضور آپ اس کتے کی تعظیم کے لیے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سلطان المشائخ محبوب الہی نے فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنے پیر کی گلی میں ایک کتا ایسا ہی دیکھا تھا. اب اندازہ کیجیے کہ پیر کی گلی کا کتا ہے اور اس کتے سے ملتا جھلتا کتا نظر آتا ہے، تو جو مشائخ کے سلطان ہیں
جو اللہ کے محبوب ہے، جسے نظام الدین محبوب اولیاء کہا جاتا ہے، جو بابا فرید الدین گنج شکر کے دل کے ٹکڑے ہیں، اللہ اکبر، قربان جائیے، وہی نظام الدین اولیاء اس پیر کے گلی کے کتے کی نسبت سے اس کتے کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادب کیا چیز ہے؟ ادب نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کے اقوال ہے کہ ہم فلاں بزرگ کے ساتھ رہیں، اتنے سال علم حاصل کیا اور اتنا سال ہم نے ادب حاصل کیا، بولے علم نہ حاصل کرتے صرف ادب میں ہی سارا وقت ہم صرف کر دیتے ہیں۔ تو وہ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ادب تک بھی ہم سے فوت نہ ہونے پائے۔ آپ ایک بات آپ نے نوٹ کیا، آپ میں سے بہت سے حضرات ایسے بیٹھے ہوگے، یہ خانقاہ اشرفیہ الحمدللہ، چشتیہ اشرفیہ، نظامیہ، وسیراجیہ، اس خانقاہ میں بہت سے ایسے ہوگے جو حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی مریدین ہوگے، حضور شیخ اعظم اظہار اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی مریدین یہاں پر بیٹھے ہوگے۔ اسی خانقاہ میں حضرت کی قدم بوسی کا سر مجھے حاصل ہوا ہے، جناب حاجی عبدالرزاق صاحب موجود ہیں، اور حضور قائد اعظم محمود اشرف صاحب قبلہ مقدس العلی ان کے بھی مریدین بیٹھے ہوئے۔ تو وہ محبوب الہی جو پیر کے گلی کے کتے کے مثل ایک کتا دیکھا تو اس کی تعظیم کے لیے اپنی خانقاہ میں اپنی مسجد چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ سوچئے کہ سرکار کلا کی اولاد کا ادب آپ پر کتنا لازم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر کی گلی کے کتے کا ادب محبوب الہی کے نزدیک یہ ہے، تو پیر کے بیٹے کا ادب کیسا ہوگا، پیر کی اولاد کا ادب کیا ہوگا۔ قربان جائیے، ادب خانقاہوں میں ملتا ہے۔ علم ہمیشہ قیل و قال کی دنیا میں گردش کرتا رہتا ہے، مگر عشق والے ہمیشہ بازی لے گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک مقام پر صحیح فرمایا تھا کہ نے مہرہ باقی نے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی۔ کون راضی؟ اللہ اکبر، امام المتکلمین۔ کون راضی؟ کہ جب بات کرے تو دلائل کی سمندر بہا دے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، فخر ہے اہل سنت کے امام ہیں، مگر اقبال نے جب اس جگہ پر اس مقام پہ فرمایا کہ جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی، ارے جو وقت کا امام وہ ہارا کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو تلاش کرنا چاہا وہ عقل کے ذریعے سے، وہ عقل کے ذریعے مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، مطلوب تک پہنچنا چاہتے ہیں، منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ عقل سالوں سال جہاں لگا دیتی ہے، عشق کا رومی ایک ہی چھلانگ لگا کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔